میں ایم نفیس سلمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارت نیوز۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ اجمیر کا جو سلسلہ ایک پترکار کے دوارا ایسا شروع ہوا جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں جو شبد پترکار نے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر دہرائے، ایسا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور خواب و خیالوں میں بھی ایسی بات نہیں آتی تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کوئی ایسا بول سکتا ہے، کیونکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی کی آستھا خواجہ معین الدین چشتی سے جڑی ہے، اور سبھی ان میں آستھا رکھتے ہوئے ہندوستان کا ان کو بہت سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے دل بھی کہتے ہیں، شہنشاہ بھی کہتے ہیں، شہنشاہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ تب جا کر کوئی انسان ان میں آستھا رکھنے والا یہ سنے کہ وہ ایک لٹیرے تھے تو کیسے دل پہ چوٹ ہوتی۔ اسی طرح آئے دن مسلموں کو لے کر گھیرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے، چاہے اس میں موقع کوئی سا بھی ہو، اور جب چناؤ آتے ہیں کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ایسا رچا جاتا ہے جس سے کہ دماغ سبھی کا ڈائیورٹ ہو سکے۔ میں ان سبھی باتوں پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں حافظ غلام سرور کے ساتھ، جو کہ ایک اچھے اسلامک جانکار ہیں، اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی ڈیبیٹ پر اور نیوز الگ نیوز چینلوں پر کہ حافظ غلام سرور اپنی بات بڑی صاف گوئی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان کو لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ سواگت ہے سرور صاحب آپ کا۔ شکریہ آپ کا، شکریہ صاحب۔ سرور صاحب، ایک پترکار ٹی وی 18 کا جس کا نام امیش دیوبند ہے، اور اس نے ایسا شبد پریوگ کیا خواجہ معین الدین چشتی کے لیے، تو کیا اس کے اندر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں آپ سے کہ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، سوچی سمجھی سازش تھی؟ دیکھیے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے ولی سرزمین ہند پر جن سے نسبت بہت سارے ولیوں کا ہے، اور بھارت کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ یہ ریشی منیوں کی دھرتی ہے جی، اور جن کو ہم ولی، اولیاء اللہ، بزرگ کہتے ہیں، انہیں کو ہندی میں ریشی منی، سنت، مہاتما کہا جاتا ہے۔ دربھاگ ہے، بدنصیبی ہے اس ملک کی یا اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگوں کی جو اب اتنے گر گئے نیچے، اتنے گر گئے۔ اب تک کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے، پروپیگنڈا تو 200 سال سے لگاتار چل رہا ہے۔ وہ حکومتیں جو واقعی سیکولر تھیں، اور یہ بات کہنے میں کہیں ہچکنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکولرزم کو اور اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ جب ڈیموکریسی نہیں تھا، ووٹنگ سے نہیں ہوتے تھے، بادشاہ خود بخود بادشاہ ہوتا تھا، لڑ کے جھگڑ کے چھل کپٹ جیسے بھی ہو، وہ تاج حاصل کرتا تھا اور راج حاصل کرتا تھا۔ ووٹنگ کا ادھیکار کسی کو نہیں تھا، ہم ووٹ ڈال کر اپنے من اور پسند سے کسی کو بادشاہ چن نہیں سکتے تھے۔ تو جب ہم کسی کو اپنے من سے چن نہیں سکتے تھے تو ہمارے من کی وہ سن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ سنتا تھا۔ یہ اتہاس کی بات ہے، اتنا سنتا تھا کہ اس نے اپنے دھرم کو بھی چھوڑ دیا۔ میرا اشارہ اکبر کی طرف، اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو گاندھی جی اللہ ایشور تیرے نام گاتے تھے، وہ اکبر بھی کسی زمانے میں اپنے تمام کارناموں سے کچھ یہی سندیش دے رہا تھا کہ نہ میرا جھکاؤ اسلام کی طرف، نہ میرا جھکاؤ ہندوتو کی طرف، بلکہ ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے، یعنی ہندو مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش اس نے کی۔ گنگا جمنا تہذیب جیسے کہتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی شادی بھی اس نے راجپوتوں میں کی، اور صرف شادی نہیں کی، یہ اس کو نیگیٹو دیکھا جا رہا، نکاراتمک، اپرانتا اکبر آیا اور جبرن اس نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، یہ دکھایا جا رہا، جبکہ بات اس سے الگ۔ راجپوتوں کو، تمام راجپوتوں کو، اس میں مان سنگھ کا نام تو ہے، تمام راجپوتوں کو بڑا سمان تھا اکبر کے راج میں، بڑا سمان۔ سبھی راجپوتانہ پریوار جو تھے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میری ہی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سلسلہ صرف اکبر تک نہیں تھا، جس اورنگزیب کو
ان تمام لوگوں نے، اس مانسکتا کے لوگوں نے خلنائک بنا کر پیش کیا، اور بہت بڑا خلنائک ہے بھائی اورنگزیب کو۔ اس نے اتہاس میں یہ لکھا کہ جب تک سوا من جنیو وہ صبح میں سامنے دیکھ نہیں لیتا تھا تو ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ اب ان برہمنوں سے پوچھئے، آج جنو پہلے صرف برہمن پہنتے جی، دوسرے کو اجازت نہیں تھی، اور آج بھی بہت حد تک اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈیموکریسی ہے تو آپ جنوں کو بھی برجستہ اب روک نہیں سکتے کہ تو نہیں پہنے گا، ورنہ وہ کورٹ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب کورٹ کچہری اس طرح کی نہیں تھی، ڈیموکریسی نہیں تھا، تو جنو جو ہے وہ صرف ادھیکار تھا برہمن کا۔ اور برہمنوں کی جن سنکھیا تھی کتنی، آج کتنی ہے؟ آج بھی 2%، آج بھی 2-2.5% پہ ہے، کل بھی اسی پر تھے۔ جن سنکھیا کم تھی تو پرتیشت تب وہی نکلتا، ٹھیک ہے۔ 3% اگر آج کا جوڑا جائے تو 3-4 کروڑ بیٹھتے ہیں یہ، جی جی، اور سوا من جنو جو ہے کم سے کم 50 لاکھ آدمی کا جنو کاٹا جائے گا اور تولا جائے گا، تب بھی شاید سوا من نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، لکھتے سمے یہ ہنسے بات ہاں سر، بالکل میں کہہ تو رہا ہوں، یہ ہنسنے والی بات ہے نا۔ تو اگر اورنگزیب نے 50 سال یہاں حکومت کی ہے، کتنے سال؟ 50، ہاں 49 سال اور کچھ مہینے، یعنی 50 سال تقریباً، 50 سال، 50 دن اور مہینہ نہیں ہے صاحب، سال۔ اگر سوا من جنیو کی داستان صحیح ہے، بات سمجھیے، تو بھارت کیا پوری دنیا میں جتنا برہمن ہوتا ہے سب کا جنو ختم ہو جاتا اور برہمن بھی ختم ہو جاتا، کیونکہ جنو کا مطلب ہوتا ہے کہ سر قلم کر کے اس کا جنو لا کے اورنگزیب کو دکھائے۔ اتنا ہاسیاسپد، اتنا من گڑھن یہ کہانی، اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ وشواس کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا اورنگزیب نے کیا ہوگا۔ نہیں، اورنگزیب وہ شاسک تھا جس نے نیائے کو بڑی ایسی کسوٹی پر لا کر رکھا تھا جس کے انیکوں ادھارن آج بھی دیے جا سکتے ہیں۔ بنارس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں گیان واپی مندر، وہ اس کہانی سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی نے دھرم بدل لیا، اب لوگ کہیں گے جبرن بدلے۔ داستان تو پڑھو، کہانی تو پڑھو، اتہاس تو پڑھو، تمہیں پڑھنا تو ہے نہیں، تمہیں تو چھپانا اور بنانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اکرانتا بتانا، حملہ آور بتانا، لٹیرا بتانا۔ ہاں، اتہاس میں چند ایسے شاسک ہیں جو شاسک کیا رہیں گے، جو لٹیرا تھا وہ شاسک نہیں تھا۔ محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں، محمود غزنوی نے حکومت کہاں پر کی یہ بھی تو بتاؤ۔ اگر وہ لٹیرا تھا تو لوٹا اور چلا گیا۔ محمد غوری جو ہے وہ حکومت نہیں کیا تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا، لیکن محمد غوری کبھی لوٹنے نہیں آیا، محمود غزنوی آئے۔ محمود غزنوی اگر لوٹا تو اس نے حکومت ہی نہیں کی، اور لوٹا کہاں؟ سومنات پہ حملہ کیا، کیوں کیا؟ یہ اتہاس کی بات بتا رہا ہوں، اس کو بتانے میں کہیں آپ مطلب آپ سمجھیے، آپ بھی پریشر میں نہیں آئیے گا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی چینل پر اس طرح ایک دم کھلی بات ہونی چاہیے، کھلی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوتنتر چینل ہے، بھارت نیوز کو لوگ دیکھتے ہیں، اس سے ایک بات میسج جانا چاہیے کہ وہ سومنات پر حملہ کرتا، اور سومنات کا پتہ کس نے بتا دیا محمود غزنوی کو؟ سپنے میں تو نہیں آیا، بات سمجھیے۔ کہاں وہ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا، اور وہ اگر سومنات پر چڑھائی کر رہا اور لوٹ کر جا رہا تو کسی نے پتہ بتایا۔ پتہ بتانے والے اس مندر کے اندر کے پجاری یا پھر اس گاؤں کے نواسی، یہی دو ہو سکتے ہیں، اور اتہاس ساکشی ہے کہ یہی تھے جن پر اتیاچار اور ظلم ہو رہا تھا، چونکہ برہمن وادی ویوستھا ایسی تھی کہ سب کا لوٹ کے مندر میں جمع کر لیتا تھا۔ یہ سوچنا کسی نے وہاں پہنچائی کہ بھائی وہی ہے جو ان لوگوں کو سیدھا کر سکتا ہے، تو اس کو بلایا گیا، جیسے آج امریکہ کو بلایا جاتا ہے، سیدھا کر دو۔ حالانکہ اب امریکہ کسی کو آج تک سیدھا کر نہیں پایا، اس زمانے میں لوگ سیدھا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اتہاس یہ بتایا جاتا، خواجہ غریب نواز بحیثیت مبلغ، بحیثیت ایک مذہب کی تعلیم دینے کے اس ملک میں تشریف لائے۔ یہاں وہ نہ کسی بادشاہ کی حیثیت سے آئے، نہ کسی وزیر کی حیثیت سے آئے، نہ کسی اور حیثیت سے آئے، نہ کوئی فوج تھی ساتھ میں، کچھ بھی نہیں، بالکل تنے تنہا حکم ہوا اور چلے آئے۔ انہوں نے ملک کو دیکھا اور سمجھا بھی نہیں تھا، بس حکم ہوا اور پہنچے، اور جو حلقہ ان کو بتایا گیا وہ اس حلقے میں پہنچے، حالات کا انہوں نے سامنا کیا، اپنے کرامات دکھائے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو متاثر کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جوق در جوق لوگ ان سے جڑتے چلے گئے۔ بادشاہ کو جو
ان کے اتہاس میں بڑے معنیدار ہیں راجا پرتھویراج چوہان. ان کو یہ لگا کہ یہ ویکتی جو ہے میری ستا کو خطرہ پہنچا سکتا ہے, اور رشی منیوں نے کئی بار ایسا کیا ہے. اگر کوئی شاسک ایسا ہے جس کے نیائے ویوستھا یا جو سب کو لے کر چلنے میں سکچم نہیں ہے, تو رشی منیوں نے ایسے شاسکوں پر لگام لگایا اپنے آدھیاتمک شکتی سے, اپنے روحانی طاقت سے. تو وہ کام بزرگوں نے بھی کیا ہے. تو خواجہ غریب نواز کے آنے سے جب خطرہ ان کو, حالانکہ وہ خطرہ پہنچانے نہیں آئے, لیکن ایسا محسوس ہوا پرتھویراج چوہان کو. میں تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہوں گا, جیسے کہ کہا جاتا ہے اکثر کہ کشن بھگوان اوتار, اور کشن بھگوان نے بھی کنس کی ہتیا اس لیے کی تھی کیونکہ کنس کا اتیاچار بہت بڑھ رہا. تو یہ بھی بزرگان دین خواجہ معین الدین چشتی کا بھی وہ تمام جگہ ایسا ہی جڑتا ہے جیسے آپ بتانا چاہتے ہیں. صرف بھگوان کرشن تک نہیں ہے جی, آپ راون کے لیے رام جو پرچلت ہے, بالکل, تو بھگوان رام بھی راون کا ودھ کیوں کرتے ہیں؟ وہ خامخواہ تو نہیں کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں اتہاس میں یہی دکھایا جا رہا ہے کہ راون کا جو شاسن تھا وہ نرنکش تھا, بے لگام تھا, نیائے پرنالی نہیں تھی, لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا, کچھ بھی منمانا کر لے رہا تھا. تو بھگوان نے رام بھگوان کا اوتار کیا, رام کے روپ میں وہ اوترت ہوئے, یعنی وہ سمجھیے کہ پیغمبر کی حیثیت سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, امام ہندوستان کہہ سکتے ہیں. ہاں, پیغمبر کی حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آئے, ایک اوتار ہیں. تو وہ راون کا ودھ کرتے ہیں اور لنکا کے شاسن کو سماپت کرتے ہیں. یہ اتہاس کا ہمیشہ ایک پارٹ رہا ہے. اب اس کو پہلے کیا تھا کہ پہلے تو انہوں نے شاسکوں کو لپیٹا کہ اکبر ایسا تھا, تو جہانگیر ایسا تھا, تو اورنگزیب ایسا تھا, تو ہمایوں ایسا تھا, تو تغلق ایسا تھا, تو بلبن ایسا تھا, تو ایبک ایسا تھا. پورے مسلم شاسکوں کو, حالانکہ یہ تمام شاسک جو ہیں اسلام کے پرچارک نہیں تھے, یہ شاسک تھے, اور خواجہ غریب نواز شاسک نہیں تھے, پرچارک. دونوں کا انتر سمجھیے. انہوں نے اس اتہاس پر خوب زور لگایا, پوری طاقت لگائی شاسکوں پر. پہلے یہ فیل ہو گئے, ان کا ایکسپوز ہو گیا اتہاس, ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ لگا کہ مسلمان پلہ جھاڑ لے رہا, میرا تو بھائی اکبر سے کوئی لینا دینا ہے نہیں, اور میں کہتا بھی نہیں کہ میرا کوئی لینا دینا, اور سچائی بھی ہے کہ نہیں لینا دینا, نہ خاندانی نہ کوئی بھی چیز, بس اتنا تھا کہ وہ مسلمان شاسک تھا, اتنا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ وہ میرے خاندان کا تھا, یا صحابہ کے خاندان کا تھا, یا عرب کی سرزمین میں وہ نامور کوئی ایسے لوگ ہوں, یا خلافت عباسیہ میں کبھی کام کر چکا ہو, یا پھر مطلب مذہب سے جوڑنے کا کوئی بہت بڑا جواز نہیں ہے. شاسک تھے, آئے لوگ, حکومت کیا, انگریز بھی آئے, کئی آئے کئی گئے. جب حکومتوں کو آپ پورے دیں گے تو کتنے شاسک آئیں گے. موریہ ونش تھا, اشوک تھے, اس سے پہلے بھی رہے ہیں, سمجھیے نا. تو شاسکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ان کو یہ لگا یار شاسک پہ حملہ ہم کرتے ہیں تو مسلمان بچنے میں کامیاب ہو جا رہا ہے. اسلام تو پھیل گیا بڑی تیزی سے. پہلے تو کہا کہ تلوار سے پھیلا, پہلے تو کہا اکبر نے پھیلا گیا, بے وقوف, اکبر نے پھیلایا نہیں, اکبر نے تو مٹایا بلکہ, سمجھ گئے نا. ابھی ان کو کون بتائے کہ اکبر نے اسلام پھیلایا نہیں. اسلام میں گیت سنگیت نہیں ہے, اسلام نے گیت سنگیت چالو کر دیا. جی, تازیہ داری, محرم, بہت ساری چیزیں جو بیجا جو چیزیں دکھ رہی ہیں, جس کو شرعاً حرام کہا جاتا ہے, یہ مغلیہ سلطنت سے شروع ہوا یہاں, ٹھیک ہے. اسلام کو نقصان پہنچ گیا. اگر حقیقت میں میں ایک انکشاف کر رہا ہوں, ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں, شاید ویور آپ کے اس کو سمجھ لیں, نظریہ بھی سمجھیے. حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام جس نہج پر کام کر رہے تھے, جس راستے پر وہ چل رہے تھے, پورا ملک آج مسلمان کا ہوتا, یہاں کوئی بچتا ہی نہیں. لیکن بیچ میں یہ جو مغلیہ سلطنت آ گیا, اس سے اسلام کا نقصان ہو گیا. یہ میرا نظریہ, کیونکہ تصوف کی طاقت سے, روحانی طاقت سے جو کام شروع ہوا تھا وہ بڑا پربھاوی کام تھا, اس کا اثر بہت جلد اور بڑا گہرا ہو رہا تھا. ہاں, جیسے کہ مان لیجیے گا, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی ایک اچھوت کو پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا, ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا, بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو یہ سب چیزیں یہاں سے ختم, ولیوں نے ختم کیا, شاسکوں نے نہیں. اگر مغلیہ سلطنت یہ کام کر دیا ہوتا تو آج یہ SC/ST والے جو پریشان ہیں یہ پریشان نہ ہوتے. یہ بات سمجھیے پہلے, میں قاعدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو اسلام میں بھی وہ بیماری آئی, چھوٹی برادری ہے, یہ فلاں برادری ہے, یہ تو گھٹیا برادری ہے, اس کی شادی تو ہم سے نہیں ہو سکتی, یہ بیماری جو وہاں سے یہاں تک آئی, اس میں ان شاسکوں کا بھی رول رہا ہے.
वलियों ने तो इसको जड़ से खत्म कर दिया था। एक ही सत में खड़े हो गए महमूद अय्याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये वलियों ने फार्मूला दिया था इस्लाम का, यानी मसावात को इतनी अहमियत दी गई। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है कि आप जब चलते थे अपने शागिर्दों के साथ तो मलिच बोलते हैं उस समय, जिसको आज अछूत बोलते हैं आप, तो मलिच के गांव में रुका करते थे, वहां खेमा लगाया करते थे। और जब वो लंगर बनता था, खाना बनता था, तो वो एक बहुत मशहूर वाकया कि उन्होंने देखा कि ये लोग बिल्कुल गैर इंसानी जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने अपने शागिर्दों का इन लोग को दावत दे दिया, साथ में खाएंगे। तो दावत उनको दे दी गई और वो उनको कहा गया कि आप आइए और हमारे पीर साहब जो है चाहते हैं साथ में खाना खाएं। उन लोगों को ये लगा यार इंसान तो उनको साथ में खाना खाने भी नहीं देता, ये कौन सा ऐसा आदमी आ गया। और जब वो आया और वो दस्तरखान पे एक साथ उसको बैठाया खिला के, तो वो सब मुतासिर हुआ। वो पूरे कबीलाई लोग थे, जिसको आप आदिवासी कहते हैं, उस पूरा का पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया, ये कह के यार ये धर्म सही है, यहाँ तो एक साथ खाना, एक साथ बैठना, एक साथ। तो ये जो हुक्मरान आए, इन्होंने तो इस्लाम को और कमजोर कर दिया। तो अब अमीश देवगन पर मैं आ रहा हूँ कि अब ये इतिहासकारों ने बड़ा अध्ययन किया। इनके अध्ययन बहुत होता है, हमारा थोड़ा कम होता, हम लोग सिर्फ बोल लेते हैं, बाद में इस पर गौर नहीं करते हैं। इनको लगा कि हुक्मरानों पर अटैक करके हमारा मसला हल नहीं हो रहा, अब हमें इनके वलियों पर अटैक करना होगा और वलियों को ही आक्रांता और लुटेरा साबित करना पड़ेगा। पूरी ख्वाजा गरीब नवाज के सवाने हयात में कहीं भी कोई ऐसा मोड़ नहीं है साहब जिसपे ये कोई इल्जाम भी लगा दे, इन्हें शक व शुबहा भी पैदा कर दे कि नौज बिल्ला कभी ख्वाजा गरीब नवाज के काफिले में रहने वाला कोई आदमी। मैंने इतनी सी छोटी, बहुत छोटी सी चीज पर रिसर्च किया मैंने, जब ये अमीश देवगन ने बोला कि वो एक आक्रांता थे, मैंने कहा खाना कैसे खाया, तो मालूम हुआ वहाँ कभी मीट बना ही नहीं है जी। उनके इदारे में मीट नहीं बना, इसलिए कि कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हिंदुस्तान की कल्चर को उन्होंने समझा, यहाँ की तहजीब को समझा, और यहाँ की तहजीब के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक उन्होंने अपने सारे मेनू को तय किया कि नहीं, हमें यहाँ के लोगों के लिए हम आए, हमें इस्लाम का पैगाम यहाँ की तहजीब के दायरे में देना है ताकि लोग आसानी से घुल मिल जाए। तो पूरी सवाने उम्री आप पढ़ें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के, तो कहीं भी दूर दूर तक भी उनके या उनके खादिमों या उनके उत्तराधिकारियों के जीवन में कहीं भी एक पहलू भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे हम कुछ आरोप उन पर लगा सकें कि जिसमें बेईमानी कर लिया हो, सामाजिक बेईमानी, पैसे की नहीं। हाँ। मतलब नाइंसाफी, किसी को बड़ा कह देना, किसी को छोटा कह देना, किसी को पद दे देना, किसी को ना, बिल्कुल ये नहीं मिल सकता है। उन्होंने सबको खड़ा, मतलब कसौटी पे खड़ा जो उतरता था वही वो उनके करीब हो पाता था कि भाई उनको उसमें से हिस्सा मिले, जैसे खिलाफत जिसे आप कहते हैं। वो किसी खानदान और मसलक और बिरादरी को देखकर उन्होंने खिलाफत नहीं दिया। ये आज के हैं खानका पे कब्जा किए हुए लोग, इनको अब तसव्वुफ और रूहानियत का भी तो खात्मा लोगों ने कर ही दिया, वो चीज रहा नहीं। लेकिन अब जो ये हमला शुरू हुआ वो इसलिए हुआ कि मुसलमानों पर मानसिक दबाव बनाना है। बादशाहों के नाम पर तो ये अपने आप को डिफेंस कर लेता है, कह देता है मेरा ताल्लुक नहीं है। वलियों के नाम से कैसे कहेगा ताल्लुक नहीं है? वलियों से तो हम बिल्कुल कहते हैं कि मेरा ख्वाजा गरीब नवाज से और तमाम वलियों से वालेहाना अकीदत हम रखते हैं। हमें पता है कि उनके सदक़े में हम लोग इस्लाम की दौलत से जो है नवाजे गए हैं, तो हम इतने नमक हराम तो नहीं हो सकते। तो इन्होंने नस पकड़ लिया, अब इन्होंने यह हमला किया। बहुत ही मैंने गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया अमीश देवगन ने, बेइंतहा गलत लफ्ज। यानी तारीख तो दूर की बात है, तारीख में तो खैर मिल ही नहीं सकता। मन गढ़ंत कहानी बनाने में भी एक शैतानी सोच जो लाया जाता है ना, उस सोच का ये जो है मैंने इजहार इसने किया और इसकी मुखालफत पूरे मुल्क में हुई है। ये पहला मौका है कि देवबंद से लेकर तमाम मसलक के लोगों ने जबरदस्त एक्शन लिया, कोर्ट में मुकदमे डाले गए। मैं एक बात आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा मुल्क के लोगों से कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चूँकि उनकी माफ़ी मांगी है फिर भी सिलसिला नहीं रुकेगा। माफ़ी तो वो मांग ली उसने, लेकिन उसका मकसद जो था वो पूरा हो गया। मकसद ये था कि वो माफ़ी मांगने के बाद क्या वो वीडियो डिलीट हुआ? आज वो यूट्यूब पर या आप जियो टीवी पर जाएं और बैक करके देखें तो वो है कि नहीं है।
میرا کہنا ہے معافی امیش دیوگن کیوں مانگے گا؟ امیش دیوگن ہے کیا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا؟ وہ تو نوکر ہے نیوز 18 میں. نیوز 18 کے مالک اور نیوز 18 کے جو کرسپنڈنٹ ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے ریٹین میں. یہ میرا کہنا ہے. یہ مین بات آپ سمجھیے پہلے. وہ کیا ہے؟ میرے بیٹا نے میں نے کسی کو پیٹا اور معافی مانگ لیا. میرے بیٹا نے میرے کہنے سے جا کے پیٹا بھائی, اور وہ معافی مانگ لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, تو پھر پیٹے گا کیونکہ باپ نے ہی اسے سکھایا کہ فلاں کو پیٹنا. تو یہاں تو جو نیوز روم کے پیچھے, پردے کے پیچھے, نیوز میں آپ تو چینل کے آدمی, آپ کو پتا ہے کہ جو اینکر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے پیچھے جو پلاننگ کرتی ہے, جو کہانیاں تیار کرتی ہے, اسکرپٹ جو لکھا جاتا. تو اسکرپٹ ایسے تو امیش دیوگن ہوا سے آ کے بیٹھ کے بولنا شروع نہیں کرتا. اسکرپٹ تیار ہوتا کہ آر اور پار میں امیش دیوگن آج یہ بات کریں گی, وہ لکھا جاتا. ان پورے گروہ کو سامنے لایا جائے. کس نے یہ اسکرپٹ تیار کیا, یہ سوال پیدا ہوتا. اور کس نے اس اسکرپٹ کو پاس کیا, ہری جھنڈی کیسے دے, یہ سوال پیدا ہوتا. آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں گستاخی کی گئی, کل اور ولیوں کا بھی نمبر آئے گا, ان کے ایجنڈے میں ہے. اور موجودہ دور میں ہمارے جتنے علماء ہیں ان کو بھی یہ نہیں بخشنے والے ہیں. اس سے فائدہ کس کو؟ اس سے دیکھیے, یہ نیو جنریشن جو نان مسلمس کے ہیں, یعنی ہمارے ہندو, یہ ان کا ایم یہ ہے ان فیوچر 100 سال کا ابھی بھی پلان, 100 سال تو اب RSS کے پورے ہونے والے ہیں, اس کے بعد پھر انہوں نے 100 سال کا پلان لیا. وہ پلان یہ ہے کہ نیو جنریشن کو اتنا مسلمانوں کے خلاف بتاؤ, اتنا مسلمانوں کے خلاف بتاؤ کہ یہ ایک دم مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں. پر اس میں ایک سوال جوڑنا چاہتا ہوں, کیا سمجھنے کی ضرورت ہے, سننے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ کیا وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ جو جوتے سے پانی پی رہے ہیں اس دھرم کی وجہ سے جہاں نفرت پیدا ہو رہی ہے اب آپ, اور یہ دکھائی نہیں دے رہا آنکھوں سے کہ ایک دھرم ایسا ہے جو محبت کا پیغام دے رہا ہے, ساتھ بیٹھنے کا, ساتھ چلنے کا دے رہا ہے. تو اس میں انتر نئی جنریشن کیوں نہیں کرے گی؟ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, ابھی وہ کیا رہا پرانی, امروہہ میں کانڈ ہوا دلتوں کے ساتھ, جی ہوا, سنبھل میں ہوا, ہم نے خبر چلائی, آپ نے خبر بھی چلائی, سنبھل میں ہوا, جی, SC ST کے لوگوں کے ساتھ, OBC کے لوگوں کے ساتھ, کانپور دیہات میں گھٹنائیں گھٹی. جی جی, 20 گھٹنا, یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں, ابھی پیچھے کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. منڈپ سے دلتوں کی بچیوں کو اٹھا لیا گیا, ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کچھ ہوا. اس سے بڑا جرم یہ ہوا کہ مقدمے تک درج نہیں کیے جا رہے. لیکن جونپور کے ایک گاؤں میں ایک دلت سے اور مسلم کے بچوں سے جھگڑا ہوتا ہے. اس جھگڑے کو یہ سنگی گروہ بجرنگ دل اور فلاں نے دلت ایٹروسٹی کے نام پر PCO مسلمان کو SC ST ایکٹ میں لپیٹ دیا اور دلتوں کے گھر میں آگ لگوا دیا اور ان کو پھنسا دیا. پورا گاؤں خالی ہو گیا, پورا گاؤں بھاگا ہوا, سب پہ NSA لگ گیا اور UAPA لگ گیا اور SC ST ایکٹ لگ گیا, تباہ برباد کر. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ دلتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری عزت کے لیے ساتھ. اب ملک تو ہی تو عزت لوٹ رہا ہے, تو ہی تو ان کی دولت لوٹ رہا ہے, تو ہی تو ان کے جان کا دشمن ہے. اونا میں کون مسلمان تھا بھائی؟ بیمولا کو کس نے باد کیا مرنے کو بھائی؟ تمام وہ گھوڑے پہ چڑھنے پر کون مسلمان گیا تھا روکنے کو بھائی؟ وہ شاہ گنج کی گھٹنا جو ہے جہاں ایک لڑکا پڑھا لکھا بولا گھوڑے سے بارات جاؤں گا, مہینوں اس کو کورٹ کچہری جانا پڑا, پھر DMSP کی موجودگی میں وہ بارات نکلی, تو کون مسلمان روک رہا تھا؟ پورے بھارت میں ایک اتہاس بتا دو میرے دلت بھائیوں کہ کہیں تمہاری بارات کو مسلمانوں نے گھوڑے چڑھنے پہ روک دیا ہو, مونچھ رکھنے پر مارا ہو, یا کسی اچھے کپڑے پہننے پر مارا ہو, یا ڈانٹا ہو, یا گالی دیا ہو. لیکن وہ منووادی تو تمہیں جینے نہیں دیتے ہیں. لیکن تم پھر ان کے بہکاوے میں کیوں آتے ہو؟ میں کیوں آتا ہوں کہ سوال پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین یا رب المسلمین نہیں, ہم لوگوں نے پڑھا ہے رب العالمین اور ہم کہتے ہیں رب العالمین ہے. بالکل یہ بات مولانا لوگ یا اسلام کے جانکار پوری طرح سے کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم یہ کمی کس کی؟ کمی ہم لوگوں کی ہے, کمی ہمارے علماء کی ہے, ہمارے مبلغوں کی ہے, اور کمیوں کی وجہ سے اب دیکھیے تبلیغی جماعت غیر مسلموں میں کیوں نہیں جا پاتی. اتنی کمیاں ابھی ہمارے اندر ہیں کہ وہ اتنی بڑی جماعت مسلمانوں میں ہی ابھی پریشان.
کہ اس کو نمازی کیسے بنا دیں, اس کو داڑھی کیسے رکھوا دیں, اس کو ٹوپی کیسے پہنا دیں, اس کو وہ 2 4 5 موٹا موٹی بات جو ہوتی ہے وہ کیسے سکھا دیں, کھانا کیسے کھاؤ گے تو سلام کیسے کرو گے, تم کیسے لوگوں سے ملو گے. یہ نہیں, ہمارے یہاں بہت کی کمی ہے. لیکن اب دھیرے دھیرے ہمارا جو نیو جنریشن ہے اس میں 2 طبقہ. ایک طبقہ تو جوشیلی تقریر اور جذباتی تقریر کی طرف مائل ہو رہا, جو اچھی علامت نہیں ہے. ان نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا جذبات میں نہیں, جذبات مسئلے کا حل نہیں. لیکن دوسرا ایک طبقہ نوجوانوں میں ہے جو بڑا کریٹو مائنڈ لے کر آیا میدان میں. ایک دم سمجھ لیجیے, اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا پڑھا لکھا جمع ہو رہا ہے, وہ کریٹو مائنڈ رکھتا ہے اور کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ کام شروع کر چکا ہے اور انشاءاللہ اس کا پھل دکھے گا. لیکن وہ طبقہ جو جذباتی گروہ ہے, اس سے میری گزارش ہے کہ وہ جذبات میں آ کر آپ کوئی فیصلہ نہ لیں اور جذباتی نعرے کے ساتھ نعرے مطلب ملائیں نہیں, کیونکہ جذباتی نعرے سے اس قوم کا آج کے حالات میں سوائے نقصان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نقصان اور نقصان. صرف اس لیے گمبھیر ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں نان مسلمس میں, غیر مسلموں میں ایک میسج ہمیں دینا ہے اپنے کردار سے, زبان سے تو بڑے بڑے مولانا 20-20 ہزار روپیہ لیتے ہیں, رات میں تقریر سنیے لمبی لمبی, صبح میں سب ہے. اب زبان کا زبانہ نہیں رہا. ہم کو عمل کر کے ایک میسج دینا ہے کہ جو نبیوں نے دیا, جو ولیوں نے دیا وہ یہ ہے صاحب, تم کہہ رہے ہو کچھ اور. وہ ہمیں کر کے دکھانا پڑے گا کہ ہمیں جو نبیوں سے, صحابہ سے, ولیوں سے, بزرگوں سے ملا وہ یہ ملا ہے بھائی. وہ میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن وہ لے کیسے, پہلے ہم تو لیں, اور ہم جب لیں گے تبھی تو دیں گے. ہم بغیر لیے چاہ رہے ٹرانسفر کر دیں. ہمارے نبی نے یہ فرمایا, ہمارے خواجہ غریب نواز نے یہ کیا, ارے پر مجھے عمل کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کا عمل بہت کمزور ہے, یہ قبول ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں, ہمیں اعتراف ہے. اور آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے, اسلام پر نہ چلنے کی وجہ سے, نبیوں, صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی زندگی کو نمونہ نہ بنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے حملے نہ ہوں جس سے ذہنی تناؤ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے جہاں ہم مخالفت کر رہے ہیں وہیں ایک کام یہ بھی شروع کریں کہ جس ولی کو وہ نشانہ بنانا چاہ رہا, ہم ان ولیوں کی زندگی پر چل کر ان کے دل کو ہم نرم کر دیں تاکہ یہ خود ادھر آ جائے دائرے میں, ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں زیادہ تناؤ لینے کی. یعنی کہ تناؤ سے بچا جائے. تناؤ سے تھوڑی سی ہم آپ کو جانکاری دیتے ہیں. ہمارے جو درشک ہیں وہ آپ کو کافی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ سے بات بھی کریں, تو ہم نے تھوڑا سا انتظام یہ کیا کیونکہ ہم سے بہت لوگوں نے فون پر کہا کہ بھائی ہم سوال کرنا چاہتے ہیں حافظ غلام سرور سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلی بائٹ میں, اگلے انٹرویو میں ہم ان کے سوال ہی کریں آپ سے. ٹھیک, تو اگلے پروگرام میں ہم سیدھے سوال اپنے درشکوں کے رکھیں گے اور ان درشکوں کے اندر ہندو مسلم آپ کے چاہنے والے سبھی ہیں. اور اچھا آپ نے ہمیں یاد دلایا, میں چاہتا ہوں کہ لوگ سوال کریں, میں بھی اپنے اندر کچھ سدھار کروں, میں بھی کوشش کروں اور ان کے سوال سے میں یہ سمجھوں تو ذرا کہ ذہن میں ان کے ہے کیا. میں بتاتا ہوں ذہن میں کیا ہے. انوچھید 341 کو لے کر بہت زیادہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حافظ غلام سرور سے کبھی ہمارا یہ سوال معلوم کریں گے, تو زیادہ تر جو سوال آپ کے پاس آئیں گے وہ انوچھید 341 سے جڑے ہوئے ہی آئیں گے. میں بالکل جواب دوں گا. جو بھی سوال جو کنفیوژن ہے, جو کنفیوژن پھیلایا گیا ہے, میں بتا رہا ہوں, ورنہ 341 اتنا آسان مدعا تھا, اتنی آسانی سے حل ہو جاتا. پر مذہبی پابندی نہیں ہوتی, یہ گھٹنا نہیں گھٹتی. آنے والے دنوں میں یہ اس میں اضافہ ہونے کا خوف ہے. دوسرا, وہ لوگ جو مار کھا کر بھی اس سچویشن میں رہ رہے ہیں, مندر جانے نہیں دیا جا رہا, گھوڑے پر چڑھنے نہیں دیا جا رہا, مونچھ رکھنے نہیں دیا جا رہا, کرسیوں پر بیٹھنے نہیں دیا جا رہا, پھر بھی وہ اسی سنسکرتی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو مجبوری صرف اور صرف 341 پر مذہبی قید ہے. اگر مذہبی قید نہ ہوتا تو وہ بھی ادھر کھسک کر آ جاتے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ غلام سرور, جو کہ اپنی پوری بات بڑی صاف گوئی کے ساتھ رکھتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں. بہرحال میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ہر ضرورت مند تک پہنچا دیں, جس سے کہ یہ سوال بن جائے کہ خواجہ محی الدین چشتی کوئی لٹیرے نہیں, بھارت کے سرتاج ہیں اور انوچھید 341 پر لگی مذہبی پابندی ہر مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے اس کی ماں کی گود میں اس کو کامیابی ملتی ہے.
मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज।